آئیڈیل آپ اپنا بنائیے. تو یہ تو سیرت کے حوالے سے مجھے یاد آیا. ایک بات قرآن کے حوالے سے یاد آئی. ینگ لفظ کے ان الفاظ ہی سے انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے. مینٹل ایسوسیشنز جو ہیں ہمارے ذہن میں جو چیزیں محفوظ ہیں وہ کچھ الفاظ کے حوالے سے. آپ یہاں ریکارڈ آفس ہوتا ہوگا محافظ خانہ, تو اس محافظ خانے میں پتہ نہیں کیا کوئی دفن ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کوئی اگر مینٹل ایسوسیشن ہے کسی ایک لفظ کے حوالے سے بہت سی چیزیں, بہت سی فائلیں خود کھل جاتی ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کا ذکر آیا ہے, اب ان کی عظمت کا تصور کیجئے کہ ان کے ذکر پر قرآن مجید میں لگ بھگ 3.5 رکوع ان کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ نے ان کا ذکر کیا, اور ذکر کتنی تفصیل کے ساتھ کیا. پوری سورت جو ہے انہی کے نام سے سورہ کہف, اصحاب کہف کے حوالے سے اس سورت کا نام ہے. اس سورت کی عظمت یہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان سورہ کہف پوری یا کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ہر جمعے کو پڑھ لے گا, وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دجالی فتنہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے اس کو بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے. لیکن اصحاب کہف کون تھے؟ قرآن مجید نے ان کو انٹروڈیوس کرایا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو اللہ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی میں اضافہ فرمایا. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کی طرف آئیں گے, بڑھیں گے تو وہ آپ کو اور ترقی دے گا اور بڑھاتا چلا جائے گا. بلکہ ایک حدیث قدسی میں تو اس کو ایک بڑے عجیب کیف آور انداز میں بیان کیا گیا ہے, جس کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ایک سرور کی کیفیت ہوگی کہ میرا بندہ میری طرف اگر چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. میرا بندہ اگر میری طرف ایک بالش بھر آتا ہے تو میں اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہوں. یعنی اگر کوئی انسان اپنے رب کی طرف رخ کر لے, اسی کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے, تو پھر اللہ تعالیٰ جو مراتب بلند عطا فرمائے گا اس کا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے خاص طور پر اصحاب کہف کا ذکر کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ کچھ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت کے اندر خوب ان کو ترقی دی, استقامت عطا فرمائی, ان پر ہدایت اور رہنمائی کے دروازے ہم کھولتے تھے. تو یہ دو چیزیں تو میں آپ کی اس تنظیم میں جو یہ لفظ ایک جوان یا نوجوان یا ینگ کا آیا ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب یہ جو آپ نے محفل اقرا ہونا, میں ابھی پوچھ رہا تھا, بتایا گیا یہ ہمارا پہلا اجلاس ہے جو آپ اپنی تنظیم کے تحت کر رہے ہیں. تو بہت ہی اچھا خیال ہے کہ اس کا عنوان آپ نے محفل اقرا رکھا, اس لیے بھی کہ قرآن مجید میں پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ اقرا ہے. اور اس اعتبار سے بھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب شعبان نصف سے زیادہ گزر چکا ہے اور اب تو گویا کہ رمضان سر پر کھڑا ہے اور یہ نزول قرآن کا مہینہ. تو اس لیے ان آیات کا میں اس وقت آپ کے سامنے اجمالاً ذکر کروں گا کہ اس کے مفہوم کو بھی سمجھ لیجئے. جہاں سے کہ آپ نے لفظ اقرا اخذ کیا, اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جو حضور پر نازل فرمائی اپنے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ 5 آیات پر مشتمل. اس میں 2 مرتبہ آیا ہے حکم اقرا. یہ حکم اقرا پڑھو, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. وہ تمہارا خالق ہے. اچھا, جو خالق ہے وہ مالک ہے. رب کے مفہوم 2 ہے, ایک وہ جو مالک ہو, رب المال کہتے ہیں مال والا. اسی طریقے سے رب الدار گھر والا, گھر کا مالک. تو رب کا لفظ مالک کے لیے بھی آتا ہے اور رب کے معنی پروردگار کے بھی ہے, پرورش کرنے والا, پروان چڑھانے والا. اور ظاہر بات ہے جو پرورش کرے گا وہ ضروریات فراہم کرے گا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی 3 نسبتیں اس ایک آیت سے ہمارے سامنے آئی کہ وہ ہمارا خالق ہے نمبر 1, نمبر 2 وہ ہمارا مالک ہے, نمبر 3 صرف مالک نہیں ہے, مالک تو کسی ایسی چیز کا بھی ہوتا ہے کہ رکھ چھوڑی اس نے مالک ہوئے. ایک یہ کہ وہ پروان چڑھائے, ترقی دے اور اس کے لیے جو ضروریات ہیں وہ فراہم کرے. اب یہ ضروریات جو ہے ربوبیت, یہ جسمانی ضروریات نہیں ہے. غذا چاہیے, پانی چاہیے, ہوا چاہیے. پانی اور ہوا تو آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کے اندر کتنا جو ہے ہمارے لیے عام کر دیا ہے. غذا کے لیے ساز و سامان فراہم کر دیا, صرف ہمارے ذمہ یہ لگایا تلاش کرو, زمین میں ہل چلاؤ, فصلیں بو, کاشت کرو. لیکن بہرحال ان میں سے کسی چیز کے ہم خالق نہیں ہیں. ہوا خالق کل شیء, یہ ہم تلاش کرتے ہیں, صرف خالق تو اللہ ہے.
اور قرآن مجید میں اس کے لیے کہا گیا یہ فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا، صرف تلاش کرو۔ لیکن یہ کہ انسان کی ضرورت صرف مادی نہیں ہے، صرف جسمانی نہیں ہے، انسان کے اندر عقل بھی ہے۔ اس عقل کی ضرورت ہے کہ اسے صحیح رخ پر ڈالا جائے، اسے صحیح علم عطا فرمایا جائے، اس کو صحیح فکر اور شعور عطا فرمایا جائے۔ پھر انسان میں روح بھی ہے، روح کی ضرورت یہ ہے کہ اس کی بالیدگی، اس کی ترقی، اس کی ترقی کا سامان فراہم کیا جائے۔ تو یہ سہ گونا انسان کی ضروریات ہے۔ مادی ضروریات اللہ نے اس دنیا میں رکھی ہیں۔ ہمارا یہ جسم بھی اسی زمین سے بنا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور یہی ہماری سائنس بھی کہتی ہے کہ کرسٹ آف دی ارتھ، اسی سے پانی اور مٹی کے کلے آف دی ارتھ جو ہے، اسی کے تعامل سے یہ سارا جو بھی سلسلہ نباتات اور حیوانات ہے، ارتقاء کے عمل کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ تو وہ عمل کیا ہے کیا نہیں اس کو چھوڑ دیجئے، جہاں تک اصل کا تعلق ہے اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے تم مٹی سے بنے، اور سائنس بھی کہتی ہے اسی مٹی سے کرسٹ آف دی ارتھ سے تمہاری پیدائش ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جو ضروریات ہیں وہ تو زمین سے مل رہی ہیں آپ کو، باقی یہ کہ آپ کی عقل کے لیے جو ضرورت ہے اور آپ کی روح کے لیے جو ضرورت ہے وہ ہے ہدایت اور رہنمائی، وہ سامان زمین سے نہیں آتا۔ تمہاری روح بھی آسمان سے آئی ہے اور اس کا بھی رہنمائی کا سامان اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ یہ جو آسمان سے ہماری عقل کی رہنمائی، جس کو ہدایت کہیں گے، اور ہماری روح کی غذا، کلام الہی روح کی غذا ہے، یہ جو چیز نازل ہوئی ہے اس کا نام قرآن ہے۔ ویسے تورات بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، اور کتابیں بھی نازل ہوئی، لیکن اس تمام کا جو نقطہ عروج ہے، جو اس کا کلائمیکس ہے، جو اس کے ارتقاء کی آخری منزل ہے، وہ قرآن ہے۔ اب جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو یہ ہدایت نازل کی جانے والی ہے، جس کا آغاز اب ہو رہا ہے، اور آپ پر جو وہ روح کی غذا اتاری جا رہی ہے کہ جس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کو اب آپ پڑھیے، اور پڑھیے اللہ کے نام سے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ اور اسی میں در حقیقت ہمارے آداب جو ہے مسلمانوں کے کہ ہر کام آپ کریں بسم اللہ سے کریں، کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھیں، وضو کرنے بیٹھے بسم اللہ کریں۔ تو جو بھی کام ہے ان کا آغاز انسان اچھے کام، نیکی کے کام، جائز کام، حلال کام، حرام کام کا تو آپ بسم اللہ نہ ہی کیا کریں تو بہتر ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں تو روایت یہ ہے کہ شراب کھانے کا افتتاح بھی ہوتا رہا ہے تلاوت قرآن سے، اور فلمیں اور سنیما ہال کا افتتاح جو ہے وہ بھی تلاوت قرآن سے۔ تو یہ تو انمل بے جوڑ سی بات ہے، لیکن یہ کہ جو جائز کام، اچھا کام، نیک کام اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے، اس کا آپ اللہ کے نام سے آغاز کریں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اور ذرا غور کرو کہ اللہ کی خلاقی کا کیا عالم ہے۔ اس نے انسان جیسی شے کو، یہ انسان کیا ہے؟ صوفیہ نے اسے کہا ہے کہ یہ عالم اصغر ہے، پوری کائنات اس میں منعکس ہے، پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ پوٹینشلی اس انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صاد میں، خلقتہ بیدی، انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاقی کا جو سب سے بڑا مظہر اس کائنات میں پیدا فرمایا وہ انسان ہے۔ اسی لیے یہ مسجود ملائک ہے، اس کے سامنے حضرت آدم کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا، اس کی تکریم کی گئی۔ اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو یہ قرآن مجید میں انسان کی شان بیان ہوئی۔ تو غور کرو یہ انسان، اچھا یہ بھی سوچئے کہ انسان کے نام کو ہم نے بدنام کر دیا ہے۔ وہ جو ایک مصرع ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یہ ہم سب جو ہیں جنہوں نے اچھے بڑے لباس پہنے ہوئے ہیں، انسانوں کی طرح دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، حقیقت میں ہم سب انسان نہیں ہیں، بلکہ ہم میں سے اکثر پر حیوانیت کا غلبہ ہے۔ ہماری انسانیت سوئی ہوئی، وہ کہیں ہمارے اندر دفن ہو گئی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک کشف ہے، ایک کیفیت ان پر طاری ہوئی، تو وہ یہ کہا کرتے تھے، بلکہ یہ کہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ان کا ذاتی کشف نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، تو وہ جو سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ یہی لاہور کا ڈبی بازار جو ہے،
کیونکہ شیرا والا گیٹ میں ان کا مرکز تھا، تو یہ کہیں ادھر اس بازار میں آئے تو کوئی درویش ملا ہی نہیں، کسی انسان سے ملنا ہے، مجھے ذرا کسی انسان کا پتہ بتاؤ۔ تو مولانا فرمایا کرتے تھے کہ میرا جوانی کا دور تھا، میں نے مذاق اڑایا کہ بابا جی یہ سارے بھرا یہ بازار ہے، آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آتا؟ یہ سب انسان ہیں، یہ دکانوں پر بیٹھے ہوئے دکاندار اور سامان خریدنے والے یہ جو یہاں گاہک ہیں، آپ مجھ سے پوچھتے انسان کا پتا؟ اس نے کہا کہاں انسان، مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت ایک کیفیت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر بھی ایسی ساری ہو گئی کہ میں نے جو دیکھا تو مجھے بھی نظر آیا کوئی بندر ہے، کوئی سور ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کہ حقیقت جو ہے انسانوں کی، کہ ان کی سیرتیں اور ان کی شخصیتیں جو حقیقت میں شکلیں انسانوں کی ہیں، لباس انسانوں کے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ہم خود غور کریں گے ہم میں سے کسی پر شہوت کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے خنزیر ہے۔ اگر وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر سکتا تو اور خنزیر کی اور کیا برائی ہے؟ اسی طریقے سے جن لوگوں کے اندر نقالی ہے وہ بندر کا اور کیا بس، وہ نقالی کرتے ہیں، بس ان کے اندر ہرس بہت ہے۔ اگر ہرس کا غلبہ ہے تو وہ بندر ہے، پھر انسان سے نہیں۔ انتقامی جذبہ اگر کسی میں ہے شدید تو وہ اونٹ ہے، اس لیے کہ اونٹ کا کینا مشہور ہے، شودر کینا، بھیڑیے کی خوخاری مشہور ہے۔ تو یہ تمام اوصاف اگر انسانوں میں آ گئے ہوں تو انسان کہاں ہے؟ فارسی کا بھی مولانا روم کا شعر ہے نا، یہ انسان معرضون، کہ ایک شہر ان کا بھی وہ واقعہ تھا کہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ دن کے وقت وہ ایک چراغ لیے ہوئے ایک شخص جو ہے گھوم رہا ہے، بھائی کیا ہے یہ دن کے وقت روشنی ہے کہ میں کسی انسان کی تلاش میں، انسان معرضون۔ تو یہ ہے اصل میں معاملہ کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بننے کی توفیق دے، وہ کہ جو اشرف المخلوقات، جو مسجود ملائک، وہ ہے انسان، ورنہ یہ کہ اکثر بیشتر انسان، قرآن خود کہتا ہے کہ کثیر تعداد میں سے انسان وہ ہے اس دنیا میں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے دل ہیں لیکن تفقہ سے خالی ہے، حقیقت شناسی نہیں ہے، آنکھیں رکھتے ہیں حقیقت کو نہیں دیکھتے، ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ کتا بھی تو دیکھتا ہے نا کہ کار آ رہی ہے، وہ بچتا ہے، تو اگر میں بچ گیا تو کون سا بڑا کام ہو گیا؟ وہ بلہ بھی اگر سڑک کراس کر رہا ہو تو وہ بھی دیکھ بھال کر کے سڑک کراس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جان ہر ایک کو پیاری، اتنا ہی ہم نے دیکھا۔ تو انسان کا دیکھنا تو کچھ اور ہے کہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ تو آپ کو تو حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ اگر حقیقت کو نہیں دیکھ رہے تو حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہے، حقیقت کی بات نہیں سن رہے تو حیوانوں کا سا سننا سن رہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ نظر آتے انسان اصل میں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، لیکن چوپائے تو بنائے ہی گئے ہیں اس مقام پر، یہ بنائے گئے تھے اعلیٰ ترین مقام پر لیکن گر گئے ہیں، اس پستی میں آ گئے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، تو ظاہر بات ہے وہ گھٹیا ہو گیا پھر حیوانات سے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے لیے حقیقی معنی میں انسان بننے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہدایت ہے، وہ اس کی روح کی غذا ہے، اور یہ ہدایت اور روح کی غذا نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا تصور کیجئے کہ انسان کو ایک جمے ہوئے لوتھڑے سے بنایا، علق سے بنایا، یہاں سے اب یہ بات بھی ذرا آپ غور کیجئے کہ ایک گندے پانی کی بوند سے ہم میں سرشت کا وجود ہے، لیکن اسی سے آپ سوچئے بڑے بڑے نبی بھی تو یہیں سے بنے، اولیاء اللہ کہاں سے بنے، افلاطون کہاں سے بنا، سقراط کہیں اور سے تو نہیں آئے، تمام انسانوں کا آغاز تو یہی ہے۔ تو اب آپ اس کی خلاقی کا تصور کیجئے کہ جس نے اس گندے پانی کی بوند سے یا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے افلاطون اور ارسطو اور سقراط اور بقراط اور اسکندر اعظم اور چنگیز خان صرف یہی نہیں بنائے، اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو بنایا، انہوں نے معین الدین اجمیری کو بنایا، اس نے بابا فرید الدین گنشکر کو بنایا رحمہم اللہ، اسی سے اس نے اپنے نبی پیدا کیے، یہیں سے اس نے انسانوں کے اندر عظیم شخصیتیں ابھاری۔ تو اس کی خلاقی کا تصور کرو، اب اسی سے سوچو کہ اس کی صفت ہدایت کتنی عظیم ہوگی، وہ جب علم سکھائے گا تو وہ کتنا عظیم ہوگا، جس کی خلاقی کا یہ نقشہ تمہارے سامنے، یہ تو تمہارے سامنے ہے، اس کو تو تم گیس کر سکتے ہو، ایسٹیمیٹ کر سکتے ہو کہ کہاں سے کہاں تک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ لقد خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ ثم فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو بنا کر اور اس میں سماعت اور بصارت اور عقل اور یہ اور وہ نہ معلوم کیا کچھ کرتی ہے. تو جس اللہ کی خلاقی کا یہ عالم ہے اس کی ہدایت کا تصور کرو، اس کے دیے ہوئے علم حقیقت کی قدر کو پہچانو. وہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اب آپ پر نازل ہونا شروع ہو رہا ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم. پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اس کے علم میں نہیں. یہی بات آئی ہے دوسرے پارے میں حضور کی شان میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. اے لوگوں ذرا اللہ کے فضل و کرم کا احساس کرو، ہم نے اسی طرح بھیجا تم میں اپنا رسول تم ہی میں سے. اے قریش کے قبیلے والوں، تمہارا ہی ایک بھائی ہے جس کو ہم نے رسالت سے سرفراز فرمایا. اے عرب کے رہنے والوں، تم ہی میں سے ایک فرد کو ہم نے چنا اور یہ عظمت عطا فرمائی. اے انسانوں، تم ہی میں سے ایک شخصیت کو ہم نے یہ مقام عطا فرمایا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے. ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کر رہا ہے. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھا رہا ہے جو تم جانتے نہیں. تو علم الانسان ما لم يعلم وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہ اس کی مشابہت کی وجہ سے ادھر ذہن منتقل ہوا. تو یہ ہے میرے نزدیک آپ کی اس محفل اقرا کے اعتبار سے اہم بات جو آج سمجھ کر اٹھیے کہ قرآن اللہ کی رحمت کا عظیم ترین مظہر ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی پر جو عظیم ترین احسان فرمایا وہ قرآن کا نزول ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کرے کہ آپ کی یہ تنظیم مبارک ثابت ہوئی اس اعتبار سے کہ اس نے اپنے پہلے افتتاحی اجلاس کے لیے یہ لفظ اقرا کو بطور عنوان اختیار کیا. اللہ تعالیٰ اس کی مناسبت سے آپ کی اس تنظیم کے اہم مقاصد میں سے اس کو بنا دے کہ قرآن سیکھنا ہے، سکھانا ہے، قرآن پڑھنا ہے، پڑھانا ہے. اس سے اعلیٰ ہدایت کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ مشغلہ کوئی نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو بیدار کریں تو میں آپ کو سورہ رحمان کی ان 3 آیات کے حوالے سے اور ایک حدیث کے حوالے سے یہ بات بتاؤں گا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت بیان عطا فرمائی. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈیبیٹنگ سوسائٹیز کے ذریعے سے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیکلٹی کو، یہ استعداد ہے، وہ بحثیں کریں گے، مباحثے کریں گے، تقریریں کریں گے تاکہ میری صلاحیت ڈیولپ ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے. قرآن مجید میں سورہ رحمان ہر مسلمان کو میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی آیات تو یاد ہوں گی. جب سے قاری محمد عبدالباسط عبدالصمد جو ہے ان کی وہ قرات کا ہمارے ہاں ذوق اور شوق عوامی سطح پر ہو گیا ہے تو سورہ رحمان کی ابتدائی آیات میں انہوں نے قرات کی ہے. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. رحمان اللہ کا وہ نام ہے جس میں اس کی جو شان رحمت ہے وہ کاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند سامنے آتی ہے، جان ہے، طوفانی کیفیت ہے. یہ اصل میں فعلان کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے کسی کیفیت کی شدت کے اظہار کے. کہ اگر عرب کہے گا کہ میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں تو کیا کہے گا؟ انا عطشان، عطشان، میں مرا جا رہا ہوں پیاس. انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں. غضبان کہیں گے بہت غضبناک، جو آگ بن گیا، آگ بگولا ہو گیا، غصے کی وجہ سے. تو یہ رحمان ہے اللہ کی وہ شان کہ رحمت خداوندی گویا کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانے. اس رحمان سے مناسبت ہے اس قرآن کی. اللہ علم القرآن کی فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان کی رحمانیت کا مظہر ختم، اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور قرآن کی شکل میں. اس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا. اب یہ ذرا وقت لمبا ہو جائے گا. یہ 4 آیتیں ہیں، چاروں میں ایک عجیب بات ہے کہ چاروں چیزیں ٹاپ کی بیان ہوئی. چوٹی، اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے. اس نے جو علم انسان کو دیا، اگرچہ جو بھی علم ہمارے پاس ہے اللہ ہی کا عطا کرتا ہے. سائنس کس نے سکھائی ہے؟ وہ علم آدم الاسماء، وہ جو دی نالج آف نیم
جو حضرت آدم کو ودیعت کر دیا گیا تھا اسی کا ظہور تو ہو رہا ہے. اس لیے ایکسپولیشن یہ اس کا ظہور ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم میں رکھ دیا گیا. تو سارا علم اللہ نے عطا کیا, لیکن علم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم. خلق الانسان, انسان کو بنایا. سوال یہ ہے کہ جنوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. فرشتوں کس نے بنایا؟ اللہ نے. پہاڑ کس نے بنائے؟ سورج کس نے بنایا؟ چاند کس نے بنایا؟ تو سب اللہ نے بنایا. لیکن اللہ کی مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق انسان.